السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پہلے مکمل دیکھیں اور بہت غور سے سنیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور اس کو دوسروں کو جگانے کے لیے، دوسروں کو بچانے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ نقل کفر نباشد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے میں اب شرم محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے سے شرم محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ آیتیں نماز میں پڑھی جائیں تو نماز ہرگز نہیں ہوا کرتی۔ دراصل دیکھیے، جو میں نے بات آپ کے سامنے کہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک نیا فتنہ جس نے ساری امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، جس نے بہت سارے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو ہڑپ کر دیا، بیکار کر دیا، اس فتنے کا نام ہے حارث سلطانی۔ آپ اس کی فوٹو دیکھیے، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس حرامی اور اس خبیث الدہر کی فوٹو دیکھ کر کے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نہ تو انسان نظر آتا ہے اور نہ ہی یہ ایمان والا، یا پھر کیا دیکھیے نہ ہی یہ عالم نظر آتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھیے اب ایسا ہونے لگا ہے، اب جو ہے دیکھیے ایک رواج سا ہو رہا ہے کہ لوگ اب تک جو لڑ رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث قوی ہے، لیکن اب جو ہے ڈائریکٹ حملہ کس پر ہو رہا ہے؟ قرآن مجید میں ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ بات سمجھیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ نقصان دراصل ہو کیوں رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی دیکھیے سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے لوگوں نے علماء کے پاس جانا، علماء کے پاس بیٹھنا اور علم دین مدارسوں میں جا کر کے سیکھنا دیکھیے چھوڑ دیا ہے۔ آپ جانتے دیکھیے یہ جو حارث سلطانی ہے نا، یہ جو جاہل اور کمینہ انسان ہے، اس کے جیسے نہ جانے کتنے جاہل اور نہ جانے کتنے کمینے انسان اب جو ہے ہمیں ہر جگہ اور ہر گاؤں میں اور ہر دیش میں مل جائیں گے، اس لیے کہ یہ سب کے سب انٹرنیٹ اور گوگل کی جو ہے ناجائز اولاد ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انٹرنیٹ اور گوگل کی ناجائز اولاد ہیں، جنہوں نے جو ہے دیکھیے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا، یا قرآن کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے انٹرنیٹ پر جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں اور اسی سے جو ہے معاملہ اخذ کر لیتے ہیں، اسی سے کہ دیکھیے اپنے جو ہے مفہوم کو اخذ کر لیا کرتے ہیں۔ دراصل دیکھیے یہ اسی لیے ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ نقصان کس سے ہو رہا ہے؟ اسی سے ہو رہا ہے کہ ہم نے نہ اپنے بچوں کو سکھایا ہے، اور نہ ہم اپنے بچوں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی دین اور اسلام کو سمجھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی ایک مضمون میری نظر سے گزر چکا ہے کہ میں نے اس مضمون کے اندر پڑھا تھا کہ ایک سرفراہ انسان تھا کہ جو گوگل اور انٹرنیٹ کی ناجائز اولاد تھا، جو کہ گوگل اور انٹرنیٹ کا عالم تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے دیکھیے گوگل میں بہت ساری آیتیں پڑھی، قرآن کی تفسیر پڑھی، نہ جانے کیا کیا پڑھا اس نے، اور پڑھنے کے بعد میں جب قرآن لے کر کے بیٹھا اور اس نے دیکھا فرعون کا نام قرآن مجید میں، آپ جانتے اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا؟ توبہ توبہ، فرعون کا نام قرآن میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت بڑا ظالم آدمی تھا، یہ تو بہت بڑا ناپاک آدمی تھا، اس کا نام قرآن میں؟ اس نے کیا کیا؟ اس کا نام کاٹ دیا، اور اس نے سوچا کہ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میں تو بہت اچھا آدمی، یہاں تو میرا نام ہونا چاہیے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنا نام لکھ دیا، اس نے اپنا نام لکھ دیا۔ آگے بڑھیں، دیکھیے آگے بڑھا تو اس نے جو ہے دیکھیے ابو لہب کا نام دیکھا، ابو لہب کا نام دیکھ کر اور زیادہ بگڑ گیا۔ اس نے کہا یہ تو بہت برا شخص تھا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا کہتا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، توبہ توبہ، اس کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کیا کیا؟ ابو لہب کا نام کاٹ کر کے اپنا نام لکھ دیا۔ اب آپ دیکھیں اس جاہل کو کتنا بڑا نقصان ہوا، جو مصیبت اور جو کہ دیکھیے لعنت فرعون پر برس رہی تھی، اب اس جاہل پر برس رہی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا نام لکھ دیا وہاں پر۔ اور ایسے ہی کہ دیکھیے جو لعنت اور جو پریشانی اور جو مصیبتیں اللہ رب العزت جو عذاب جو ہے ابو لہب پر نازل کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ کے دیکھیے اب ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے بچوں نے ہمارے کے دیکھیے معاشرے میں اب لوگ علماء کے پاس نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ تو گوگل پر دیکھ لیں گے، یہ تو انٹرنیٹ کے ذریعے کے دیکھیے معلوم کر لیں گے، اور اس سے دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ حارث سلطانی جو ہے اس حرامی نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں۔ دراصل یہ ذکر کر رہا تھا سورہ التحریم جو کہ 28ویں پارے میں ہے، اور سورہ التحریم کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ بیویوں
بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں کچھ آپسی معاملات بھی دیکھیے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جاہل کہیں کا، یہ دیکھیے حرامی اور یہ گوگل اور انٹرنیٹ کی ناجائز اولاد یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں ایسی تمام باتوں کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تم جانتے ہو کہ قرآن مجید میں اگر ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا، ہم اس کو نماز میں پڑھ رہے ہیں اور یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کی لڑائی چل رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی کے بیچ کی بات چل رہی ہے، تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ قرآن کے دیکھیے مکمل کتاب نہیں ہے، مکمل کتاب نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس جاہل کو دیکھیے، آپ دیکھیں کہ یہ جاہل کس طریقے کی باتیں کر رہا ہے۔ اگر یہ قرآن مکمل کتاب نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو دیکھیے مکمل نازل کیا ہے، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 14 سورہ نحل 14واں پارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے جو قرآن تم پر نازل کیا اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ اس میں جو کچھ بھی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ لہذا مومنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے کہ دیکھیے جاہلوں سے اور ایسے کمینوں سے بچیں جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے خراب کر دیا، ان کے ایمان کو ہڑپ کر دیا۔ حارث سلطانی کو جتنے لوگ فالو کر رہے ہیں نا، وہ سب کے سب ناجائز اولاد ہیں گوگل اور انٹرنیٹ کی، لہذا اس سے بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا میں دیکھیے اس کی ویب سائٹ یا اس کا کہ دیکھیے کوئی چینل یا اس کی کوئی لنک آپ تک شیئر نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی بھولے بھالے ہیں جن کو نہیں معلوم ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زمانے پہلے فرمایا، آقا فرماتے ہیں گمراہوں سے بچو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اس لیے کہ وہ مفہوم کچھ اور ہوگا، وہ تمہیں کچھ اور بتا دیں گے، لکھا کچھ اور ہوگا، وہ تمہارے سامنے کچھ اور پیش کر دیں گے اور اس سے کہ دیکھیے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ حارث سلطانی کے ساتھ اب تک کہ دیکھیے لاکھوں مسلمان دین اسلام چھوڑ چکے ہیں اور وہ سب کے سب کہ دیکھیے مرتد ہو گئے۔ لہذا ایسے فتنوں سے بچیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس فتنے کو ذلیل کیجئے اور ذلیل کرنے کا بہتر راستہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ کمینہ ذلیل ہو، اس کی برائی سے لوگوں کے سامنے پہنچے اور ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی جو بیچارے بہت سیدھے سادے ہیں وہ بچ سکیں، اللہ رب العزت ان کے ایمان کو بچا سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے اور اسپیشل گزارش ہے کہ آپ اس کو بہت جلد دوسروں تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بہت سارے معاملات ابھی میرے پاس موجود ہیں، میں سب کو اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ اور ہمارا اور ہمارے بہت سارے اسلامی بھائیوں بہنوں کا ایمان کے دیکھیے بچ سکے اور اس کمینے کو ذلیل ہم خوب کر سکیں۔ لہذا ہمارا تعاون کیجیے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔